السلام علیکم۔ دل کی آنکھ، صحرا کی بیٹی کی داستان۔ ریگستان، وادی الاحمر میں ریت کے طوفان ایسے اٹھتے تھے جیسے آسمان نے اپنے خیمے اتار کر زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ اسی وادی میں قبیلہ الشعبان آباد تھا، ایک قبیلہ جو بہادری اور گھوڑوں کی دوڑ میں مشہور تھا۔ اسی قبیلے میں رہتا تھا نوجوان سردار رائد بن نوفل۔ لمبا قد، تیز نظریں اور غرور اس کے ہر قدم سے ٹپکتا۔ اسے لگتا تھا کہ عورت وہی اچھی ہے جو حسن میں سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ وہ اکثر کہتا، میں رائد ہوں اور رائد کے لیے عام عورت نہیں، آسمان کی پری ہونی چاہیے۔ لوگ اس کی بات پر ہنستے بھی، ڈرتے بھی، مگر رائد کو اپنی بلند پروازی میں کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی۔ وادی کے دوسری طرف قبیلہ الخمیر آباد تھا، سردار شیخ زبیر بن سالم کے زیر انتظام۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک نادیہ گوری نازک دلکش، دوسری میسا جسم بھرا ہوا، چہرہ سادہ مگر آنکھوں میں سکون اور وقار۔ شیخ زبیر جانتا تھا کہ نادیہ کی خوبصورتی ہر کسی کو لبھائے گی، لیکن میسا کی سیرت میں وہ روشنی ہے جو چہرے کی چمک سے 1000 گنا زیادہ دیر پا ہے۔ شیخ زبیر نے سوچا، اگر رائد نے میسات کو دیکھا تو کیا وہ قبول کرے گا؟ لیکن یہ شاید اللہ کی حکمت ہے کہ جو سیرت والی ہے وہ دل جیتے بغیر حسن کے نہیں سمجھی جائے گی۔ ایک دن رائد کے پاس ایک مسافر آیا اور کہا، شیخ زبیر کی بیٹی نادیہ کا حسن مشہور ہے، جیسے چاند 14ویں کی رات میں چمکتا ہو۔ رائد نے فوراً فیصلہ کیا، لیکن شیخ زبیر نے اسے ایک چالاک منصوبے سے جواب دیا۔ نادیہ کے نام پر میسا کی شادی کر دی گئی اور یہ راز صرف گھر کے 3 افراد کو معلوم تھا، شیخ زبیر، اس کی بیوی اور میسا۔ میسا کا دل کانپ رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ ابا، اگر رائد نے مجھے دیکھا اور مجھے کبھی قبول نہ کرے گا تو شیخ زبیر نے اسے سنبھالا۔ بیٹی، کبھی کبھی اللہ انسانوں کے فیصلوں کو الٹا کر کے دل کے آئینے صاف کرتا ہے۔ شادی کی رات آ گئی، خیمے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ رائد غرور میں چمکتا ہوا اپنی حسینہ عرب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میسا کو خیمے میں لایا گیا، برقع اٹھایا تو رائد کی مسکراہٹ جم گئی۔ یہ نادیہ نہیں بلکہ میسا تھی۔ رائد نے غصے میں کہا، یہ کیا فریب ہے، تم کون ہو؟ میسا نے سر جھکایا، جو قسمت نے لکھا، میں وہی حقیقت ہوں۔ رائد نے خیمے سے باہر نکل آیا اور دور تک چلتا گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ کچھ دور سامنے کچھ لوگ نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ اور بہت سے نوجوان۔ وہ کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ وہ بھی چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بزرگ علاقے کے نوجوانوں اور دوسرے مردوں سے مخاطب تھے۔ دنیا میں حسن ایک لمحاتی روشنی ہے، چمکتا ضرور ہے مگر دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ اصل روشنی تو انسان کی سیرت میں چھپی ہوتی ہے۔ خوبصورتی دل کو بھاتی ضرور ہے مگر کردار دل کو جیت لیتا ہے۔ حسن وقت کے ساتھ مان پڑ جاتا ہے مگر اچھی سیرت وقت گزرتا ہے تو اور بھی نکھر جاتی ہے۔ جو لوگ صرف چہرے کی چمک پر مر مٹتے ہیں وہ اکثر دل کی روشنی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یاد رکھو، چہرہ تو خدا کی دین ہے مگر سیرت انسان کی اپنی کمائی ہے،
اور زندگی ہمیشہ ایسی کمائی پر چلتی ہے، چہرے کے رنگ پر نہیں۔ جو لوگ سیرت والے ہوتے ہیں وہ زخم بھی دیں تو مرہم بن جاتے ہیں، اور جن کے پاس صرف حسن ہوتا ہے وہ چاہے کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی خالی اور دل بے سکون رہتا ہے۔ یہ الفاظ نوجوانوں کے دل میں نقش ہو گئے، اور رائد بھی خاموشی سے سن رہا تھا۔ رائد شادی کے بعد میسا سے دور رہا، مگر میسا نے ہر حال میں صبر کیا۔ وہ بچوں کا خیال رکھتی، خیمے سنبھالتی، بیماروں کی مدد کرتی اور کبھی شکایت نہ کی۔ لوگ کہتے وہ موٹی ہے، رائد کے لائق نہیں، مگر میسا مسکرا کر کہتی جسم بھاری ہو تو کیا، نیت کبھی بھاری نہیں ہوتی۔ ایک رات ڈاکوؤں نے قبیلے پر حملہ کیا۔ رائد اپنی فوج کے ساتھ باہر تھا، مرد کم، عورتیں خوفزدہ۔ میسا نے تلوار اٹھائی اور عورتوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس نے بچوں کو محفوظ کیا، ڈاکوؤں کو روکا، زخمی ہوئی مگر پیچھے نہ ہٹی۔ جب صبح ہوئی، رائد نے دیکھا کہ میسا نے قبیلے کو بچا لیا۔ وہ حیران رہ گیا، تم کون ہو؟ وہ عورت نہیں جسے میں کم سمجھے بیٹھا تھا۔ میسا نے مسکرا کر کہا، اس امتحان میں صورت نہیں، سیرت نے زندگی بنائی۔ رائد نے پہلی دفعہ میسا کی قربت اور قوت دل کو سمجھا۔ اس کی ہر بات، ہر عمل میں حکمت اور صبر تھا۔ میسا نے کہا، رائد، امتحان حسن سے نہیں کردار سے لیا جاتا ہے۔ خوبصورتی بدل جاتی ہے مگر دل کی پاکیزگی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ رائد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سمجھا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل و کردار میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، رائد کا غرور عاجزی میں بدل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اب وہ صرف شجاعت اور حکمت کے لیے مشہور ہے، نہ کہ غرور اور حسن کے لیے۔ جب اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اس کا نام رکھا صفا، دل کی روشنی کے لیے۔ رائد نے سمجھا، میں خوبصورتی تلاش کرتا رہا مگر اصل حسن تو گھر میں چھپا ہوا تھا، دل میں نہیں۔ برسوں بعد میسا نے دنیا چھوڑ دی۔ رائد اس کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا، میں نے خوبصورتی تلاش کی تھی مگر خوبصورتی تو میرے گھر میں چھپی تھی۔ صرف میں اندھا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ ریت کے طوفان چل رہے تھے مگر رائد کے دل میں امن تھا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ حسن آنکھ کو بھاتا ہے لیکن سیرت زندگی کو روشن کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔